السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کلامہ القدیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ حضرت نورانی پاشا قبلہ رحمۃ اللہ علیہ کا قائم کردہ مدرسہ جامعہ انواریہ کے زیر اہتمام تفسیر مدھری کی سلسلے وار ریکارڈنگ جاری ہے۔ آئیے آج 89 آیت نمبر سورہ بقرہ کا ترجمہ اور اس کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ تلاوت ابھی ہم نے سماعت فرمایا، اب آئیے ترجمہ سماعت فرمائیں گے۔ اور جب آئی ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کتاب یعنی قرآن مجید جو تصدیق کرتی تھی اس کتاب کی جو ان کے پاس تھی یعنی تورات، اور وہ اس سے پہلے فتح مانگتے تھے کافروں پر اس نبی کے وسیلے سے، تو جب تشریف فرما ہوئے ان کے پاس وہ نبی جسے وہ جانتے تھے تو انکار کر دیا اس کے ماننے سے۔ سو پھٹکار ہو اللہ تعالیٰ کی دانستہ کفر کرنے والوں پر۔ یہ آیت کریمہ کا ترجمہ ہوا۔ بھائی اس کا مفہومی ترجمہ سماعت فرما کر اس کی تفسیر کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ، یہ پچھلے آیتوں سے تسلسل کے ساتھ یہود کا ذکر چل رہا ہے، اور یہود کے غلطیاں، ان کی خطائیں اور ان کا جو وعدہ خلافی کرنا، عہد کر کے اس کو توڑ دینا، ان چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ ان چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گنا رہا ہے کہ یہ لوگ کیا کیا کیے حرکتیں، ان لوگوں نے کون سے وعدوں کو توڑا، کون سے وعدوں کی خلاف ورزی کی۔ تو ان میں سے یہ بھی چیز ہے کہ وَلَمَّا جَاءَهُمْ كِتَابٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب ان کے پاس اللہ کی جانب سے کتاب آئی، کتاب سے مراد یہاں پر قرآن مجید ہے، یعنی جب ان کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے قرآن مجید آئی، مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، یہ وہ کتاب ہے جو ان کے پاس جو ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یعنی جو ان کے پاس یہود کے پاس تورات ہے اور نصارہ کے پاس انجیل ہے، ان کے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو رب ذوالجلال فرما رہا ہے جب ان کے پاس کتاب آئی اللہ کی بارگاہ سے، اللہ کی جناب سے، وہ کتاب جو ان کے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، یہ ایسی کتاب ان کے پاس آئی۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ اس سے پہلے، اس کتاب کے آنے سے پہلے، اس کتاب کے نزول سے پہلے، یستفتحون علی الذین کفروا، کافروں پر فتح طلب کرتے تھے، کافروں پر فتح مانگتے تھے، کافروں پر نصرت مانگتے تھے اس نبی کے وسیلے سے جس نبی پر یہ کتاب نازل ہوئی۔ فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جب وہ نبی، جب وہ پیغمبر ان کے پاس آئے، ما عرفوا کفروا بہ، فلما جاءہم ما عرفوا، جب
وہ آئے ان کے پاس تشریف فرما ہوئے، یعنی وہ پیغمبر جن کو یہ جانتے تھے، ان کے صفات کو، ان کے اوصاف کو تورات میں پورے ان کے اوصاف، ان کے خصائل، ان کے خصائص اور ان کے صفات بیان کر دیے گئے تھے۔ ان صفات وغیرہ کے ذریعے اور ان کے فضائل کے ذریعے، ان کے مقام ہجرت، ان کے مقام ولادت کے ذریعے ساری چیزیں اس میں تورات میں نشاندہی کر دی گئی تھیں۔ تو یہ سارے صفات کے اعتبار، صفات کے ذریعے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پہلے سے ہی جانتے تھے، کیونکہ تورات میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر آیا ہے۔ فلما جاءہم، جب وہ ان کے پاس آئے، ما عرفو، وہ ذات، وہ شخصیت، وہ ہستی جن کو جانتے تھے، کفروا بہ، تو وہ اس ذات کا انکار کر دیے، اس ذات پر ایمان لانے کے بجائے انہوں نے انکار کر دیا۔ فلعنۃ اللہ علی الکافرین، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی کافروں پر لعنت ہے، پھٹکار ہے ایسے کافروں پر اللہ تعالیٰ کی۔ یعنی جس ذات کو جانتے تھے پہلے سے، تورات میں ان کا ذکر آیا تھا، ان کے صفات جانتے تھے، سب کچھ جانتے تھے، لیکن پھر انہوں نے جب وہ تشریف لائے تو ان کا انکار کر دیا۔ تو رب ذوالجلال ان کے بارے میں فرمانے، فلعنۃ اللہ علی الکافرین، کافروں پر اللہ تعالیٰ کی پھٹکار ہے، لعنت ہے، رحمت سے دوری ہے ان کو۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ ولما جاءہم کتاب، کتاب کی تفسیر حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ فرما رہے ہیں، کتاب سے مراد قرآن حکیم ہے۔ پھر اس کے بعد مصدق لما معہم، تصدیق کرنے والی ہے جو کچھ ان کے پاس ہے۔ اس سے مراد تورات ہے، یعنی جو یہود کے پاس تورات تھی، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نازل فرمایا۔ پہلے لمحہ کا جواب محذوف ہے، جس پر دوسرے لمحہ کا جواب دلالت کر رہا ہے، یعنی ولما جاءہم کتاب، یہ لمحہ جو ہے جب ان کے پاس کتاب آئی تو اس کا جواب یہاں پر محذوف ہے، فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، جیسے کہ دوسرا جواب آگے آ رہا ہے، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، یہ دوسرا لمحہ جو ہے اس کا جواب کفروا بہ ہے۔ تو یہی دلالت کر رہا ہے کہ اس کا جواب بھی یہاں پر محذوف ہے کہ ولما جاءہم کتاب من عند اللہ مصدق لما معہم کفروا بہ، کہ جب ان کے پاس اللہ کی بارگاہ سے کتاب آئی، جو ان کے پاس جو کتاب ہے اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے، تو انہوں نے اس کا انکار کر دیا۔ وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، ان کی حالت یہ تھی، ان کی کیفیت یہ تھی کہ اس کتاب کے آنے سے پہلے وہ اس پیغمبر، جس پیغمبر پر یہ کتاب نازل ہوئی، اس پیغمبر کا وسیلہ دے کر، واسطہ دے کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے تھے، کفار و مشرکین کے خلاف کامیابی کے لیے دعا کرتے تھے، اس نبی کا وسیلہ دے کر دعا کرتے تھے۔ لیکن جب وہ نبی تشریف لائے، جب وہ پیغمبر تشریف لائے، تو پھر وہ پیغمبر کا ہی انکار کر دیا انہوں نے، وہ پیغمبر کی تکذیب کر دی، ان پر ایمان نہیں لائے، ان کا انکار کر دیا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ اس کی تفسیر فرما رہے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے مشرکین عرب کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے تھے، اور یوں دعا مانگتے تھے۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراہ۔ کیا دعا مانگتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم، اے اللہ، یہ یہود کا معمول یہ تھا، جب کبھی مشرکین عرب سے ان کی لڑائی ہوتی، جنگ ہوتی، تو اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے اور دعا کرتے، اللہم انصرنا علیہم، اے اللہ ہماری مدد فرما ان کے خلاف، بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراہ، کہ اے اللہ ہماری مدد فرما ان مشرکین کے خلاف، بالنبی المبعوث، اس نبی کے واسطے سے،
اس نبی کے صدقے میں، اس نبی کے تصدق سے ہماری مدد فرما ان کے خلاف، المبعوث فی آخر الزمان، جو بھیجے جانے والے ہیں، جن کو بھیجا جائے گا آخری زمانے میں، سب سے آخری زمانے میں جس نبی کو بھیجا جائے گا، اس نبی کے واسطے سے، اس نبی کے وسیلے سے، اس نبی کے تصدق سے اے اللہ ہماری مشرکین کے خلاف مدد فرما۔ الذی نجد صفتہ فی التوراۃ، وہ نبی جس کے اوصاف، جس کے صفات ہم تورات میں پاتے ہیں، جس نبی کے صفات اور تورات میں ہم پاتے ہیں، اس نبی کے واسطے اور وسیلے سے اللہ ان مشرکین کے خلاف ہماری مدد فرما۔ تو ان کی حالت تو یہ تھی کہ حضور کی آمد سے پہلے حضور کا واسطہ اور وسیلہ لے کر دعاؤں میں وسیلہ لے کر دعائیں کیا کرتے تھے، مشرکین کے خلاف دعا کرتے تھے کہ اللہ ہمیں ان مشرکوں کے خلاف کامیابی عطا فرما اس نبی آخر زمان کے واسطے اور وسیلے سے۔ لیکن جب وہ نبی تشریف لائے تو کفروا بہ، تو وہ اس نبی کا ہی انکار کر دیا، اس نبی پر ایمان نہیں لائے، اس نبی کی تکذیب کر دی۔ اللہ اکبر۔ تو فرماتے ہیں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل کفار و مشرکین کے خلاف جب ان کی جنگیں ہوتی تو یہ مشرکین عرب کے خلاف اللہ تعالیٰ سے مدد طلب کرتے اور یہ دعا کرتے، اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التوراۃ کے ذریعے، اے اللہ ہماری مدد فرما ان کے خلاف، یعنی مشرکین عرب کے خلاف، نبی آخر الزمان جو آخری زمانے میں بھیجے جانے والے ہیں ان کے وسیلے سے، ان کے واسطے سے، ان کے صدقے میں ہماری مدد فرما، ان کے جن کے صفات تو نے ہمیں تورات میں بتایا ہے، اس نبی کے واسطے اور وسیلے سے۔ تو اس آیت کریمہ سے اور اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کر دعا مانگنا بالکل جائز ہے، جیسے کہ اس آیت کریمہ سے معلوم ہو رہا ہے، وَكَانُوا مِن قَبْلُ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا، حالانکہ وہ لوگ فتح طلب کرتے تھے اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے سے کفار و مشرکین کے خلاف، اور یہ آیت کریمہ بھی اور یہ حدیث مبارک بھی دلالت کر رہی ہیں۔ اور کوئی یہ نہ کہے کہ نبی کا وسیلہ لے کر دعا کرنا جائز نہیں ہے، یہ بالکل قطعاً درست بات نہیں ہے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا واسطہ وسیلہ لے کر دعا کرنا عین بالکل قرآن و حدیث کے مطابق ہے، اور دعا کے اجابت میں جلدی ہوتی ہے، یعنی دعائیں وسیلے سے، انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کے واسطے وسیلے سے اور صالحین کے وسیلے سے دعائیں جلد قبول ہوتی ہے، قبولیت کا درجہ پاتی ہے۔ اسی لیے اہل سنت والجماعت کے پاس وسیلہ لے کر دعا کرنا بالکل جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے، اچھا ہے، بہتر ہے۔ اگر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ لے کر یا اولیاء اور مقربین کا وسیلہ لے کر دعا کیا جا رہا ہے تو یہ قبولیت میں اولا اور بہتر ہے۔ تو یہ یہود کا معمول تھا جس کو رب ذوالجلال نے یہاں پر فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم بعثت سے قبل یہ آپ کا واسطہ وسیلہ لے کر کفار و مشرکین کے خلاف دعا کرتے تھے کہ اللہ ان کے خلاف ہمیں کامیابی عطا فرما۔ لیکن جب وہ پیغمبر تشریف لائے، یعنی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار کائنات فخر موجودات تشریف لائے، جن کو وہ پہچانتے تھے صفات کے ذریعے جو تورات میں بیان کر دی گئی، تو اسی ذات کا انکار کرنے لگ گئے۔ جب وہ دعا کیا کرتے تھے، اس دعا کا ترجمہ بھی سماعت فرما لیں، اے اللہ مشرکین کے خلاف ہماری مدد فرما اس نبی مکرم کے وسیلے سے جو آخری زمانے میں مبعوث ہوں گے، جن کے صفات ہم نے تورات میں دیکھے ہیں، جن کے صفات ہم تورات میں دیکھتے ہیں، اس نبی جو آخری زمانے میں مبعوث ہونے والے ہیں ان کے وسیلے سے ہماری مدد فرمائے کفار و مشرکین کے خلاف، یہ دعا کرتے تھے۔ یہود کی اس دعا سے اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرما دیتا، سبحان اللہ۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ یہ دعا بھی نقل فرمائی، اور پھر آج جب یہ دعا کرتے تو رب ذوالجلال ان کی اس دعا کو، اس نبی کے واسطے سے وسیلے سے دعا کی جانے والی دعا کو اللہ تعالیٰ قبول فرما لیتا اور ان کی مدد فرماتا۔ یہود اپنے مشرک دشمنوں کو کہتے، اب دیکھیں
کتنا ان کا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے قبل ان کا رشتہ حضور سے مضبوط تھا کہ حضور کے واسطے سے دعا بھی کرتے تھے، حضور کا وسیلہ لے کر دعا بھی کرتے تھے، اور کفار و مشرکین کو دھمکی دیتے تھے، ڈراتے تھے، ان کی تہدید کرتے تھے کہ ٹھیک ہے اب تم ہمارے سے لڑ رہے ہو، ایک نبی آخر زماں تشریف لانے والے ہیں جن کا ذکر ہماری کتابوں میں موجود ہے، اور ان کا زمانہ بالکل قریب آ چکا ہے۔ جب وہ ظاہر ہوں گے، جب وہ تشریف لائیں گے تو وہ ہماری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہوں گے، ہم اور اس نبی کے ماننے والے مل کر اے مشرکین عرب ہم تمہارے خلاف بہت بڑی جنگ کریں گے، لڑیں گے، اور تمہیں عاد و ثمود اور ارم کی قوموں کے جس طریقے سے قتل کیا گیا اس طریقے سے تمہیں قتل کر دیں گے ہم۔ لیکن جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو وہ ایمان ہی نہیں لائے، عناد کی وجہ سے، عداوت کی وجہ سے، حسد کی وجہ سے، دشمنی کی وجہ سے۔ تو صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ جب وہ دعا کرتے حضور کا وسیلہ لے کر تو اللہ تعالیٰ ان کی مدد فرماتا۔ تو پتہ یہ چلا کہ انبیاء کرام علیہ السلام کی وساطت سے ان کا وسیلہ لے کر دعا کرنا بالکل جائز ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ مدد بھی فرماتا ہے، دعائیں قبول بھی فرماتا ہے۔ اگر ہم بھی اپنی دعاؤں میں انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ لے کر دعا کیا جائے تو بالکل جائز ہے۔ اب رہی بات کچھ لوگ وسیلے کو ناجائز اور قرار دیتے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھے بعض لوگ سعودی عرب کا یا ادھر کا حوالہ دیتے ہیں۔ سعودی عرب ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی بطور استشہاد کے، بطور ریفرنس اور دلیل کے اتنا کہوں گا کہ سعودی عرب کے کئی ائمہ کرام کو ہم نے سنا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے، اور ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ انہوں نے اپنی دعاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وسیلہ لے کر دعا کرنا جائز نہیں ہے، خود جو مشہور و معروف شیخ عبد الرحمن السدیس ہیں، انہوں نے کئی دفعہ، ہم نے ان کو لائیو ویڈیو میں دعاؤں میں دیکھا ہے، اپنے کانوں سے سنا ہے کہ انہوں نے کئی دفعہ اپنی دعاؤں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا مانگی ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہاں پر وسیلے سے دعا نہیں مانگی جاتی یا سعودی عرب میں نہیں ہوتا، سعودی عرب ہمارے لیے کوئی دلیل نہیں ہے، لیکن پھر بھی ان لوگوں کے لیے میں کہہ رہا ہوں جو سعودی عرب کو اپنی دلیل سمجھتے ہیں، جبکہ وہ دلیل نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود صرف ان لوگوں کی سمجھنے کے لیے یہ آپ کو بطور ریفرنس کے کہہ رہا ہوں کہ شیخ عبد الرحمن السدیس ہو یا دوسرے ائمہ ہو اور دوسرے وہاں کے علماء ہوں، کئی علماء کو ہم نے سنا ہے جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آج بھی وسیلہ لے کر دعا کرتے ہیں۔ تو بالکل انبیاء کرام علیہ السلام کا وسیلہ لینا، اولیاء کرام کے وسیلے سے دعا کرنا، اور بالخصوص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے دعا کرنا بالکل جائز ہی نہیں بلکہ مستحسن ہے۔ آگے فرما رہے ہیں یہود اپنے مشرک دشمنوں کو کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آنے والا ہے، وہ ہماری باتوں کی تصدیق کرتے ہوئے آئیں گے، پھر ہم تمہیں ان کی معیت میں قتل کریں گے جیسا عاد، ثمود اور ارم کا قتل ہوا تھا۔ یعنی وہ نبی آخر زمان آنے والے ہیں، ان کا زمانہ بالکل قریب ہے، جب وہ آ جائیں گے تو وہ ہماری کتاب کی، ہماری باتوں کی تصدیق کریں گے، اور ہم اور وہ مل کر تم سے جنگ کریں گے، لڑیں گے، جہاد کریں گے، اور تمہیں ایسا قتل کریں گے جیسا عاد و ثمود اور ارم کو قتل کیا گیا تھا۔ یہ مطلب ہوگا کہ یہود مشرکین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بتاتے تھے اور کہتے تھے کہ ان میں ایک نبی مبعوث ہوگا اور اس کا زمانہ بالکل قریب ہے۔ اس صورت میں سین مبالغہ کے لیے ہوگا، اور یہ شعور دلاتا ہے کہ سائل اپنے نفس سے سوال کر رہا ہے۔ علم بلاغت میں اس کو تجرید کہتے ہیں۔ اب اس میں فلما جاءہم ما عرفوا، یہ جو ما ہے یہ ما موصولہ ہے، ما موصولہ ہے اور جا کا فاعل ہے۔ فلما جاءہم، جاء اس کا فاعل ہے یہ ما عرفوا، یعنی وہ ہستی آئی، وہ ذات آئی، ما عرفوا جن کو یہ پہچانتے تھے۔ فلما جاءہم ما عرفوا، ما موصولہ ہے اور جاء کا فاعل ہے اور ضمیر عائد محذوف ہے، یعنی ما عرفوا ہو ما عرفوا ہو، اصل میں ما عرفوا ہو تھا، یہ ضمیر کو محذوف کر دیا گیا ہے،
ما موصول کا صلہ ہوتا ہے لیکن یہاں پر صلے کو محذوف کر دیا گیا ہے۔ اور ما عرفوہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے۔ تورات میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات تھیں ان کو وہ بالکل پہچانتے تھے، اور وہ صفات بعینی ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی میں موجود تھیں، مگر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مال اور ریاست کے ضیاع کے خوف اور حسد کی بنا پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کر دیا انہوں نے۔ وہ بالکل آپ کو صفات کے ذریعے پہچانتے تھے، لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو مال کے چلے جانے کے خوف سے اور ان کی جو ریاست یعنی حکومت ہے اس کے چلے جانے کے ڈر سے اور حسد کی بنا پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، انکار کر دیا انہوں نے، حالانکہ جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سچے نبی اور رسول ہیں۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ، تو رب ذوالجلال ان پر اپنی پھٹکار برسا رہا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو کافروں پر، اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ لعنت کے استحقاق کا سبب ان کا کفر ہے۔ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ میں کافرین سے مراد یہودی ہے۔ کافرین یہ عام ہیں، لیکن یہاں پر ذکر جو چل رہا ہے، تذکرہ جو چل رہا ہے، سیاق سے پتہ چل رہا ہے کہ یہاں پر یہود کا ذکر ہو رہا ہے، کیونکہ یہود انہوں نے وعدہ کیا تھا اور یہ کہا کرتے تھے کہ ہم نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں مل کر تم سے لڑیں گے، اور ایک نبی آنے والے ان کی وہ ہماری باتوں کی تصدیق کریں گے۔ یہ ساری چیزوں کے باوجود انہوں نے ایمان نہیں لایا جب نبی آخر الزمان تشریف لائے، تو رب ذوالجلال ان کے اس انکار کر دینے پر، ان کے اس کفر پر، کیونکہ انہی کا ذکر چل رہا ہے، اس لیے یہاں پر یہ یہود مراد لینا یہاں پر زیادہ بہتر ہے، گرچہ کہ آگے صاحب تفسیر یہ بھی فرما رہے ہیں کہ اس میں سارے کفار و مشرکین داخل ہے، یہود ہی نہیں بلکہ جتنے کافر مشرک جو بھی ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے منکر ہیں وہ سب اس میں شامل ہیں۔ الکافرین سے مراد یہودی ہیں جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا۔ چاہیے یہ تھا کہ یہاں علیہم ہوتا، مگر ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر ذکر فرمایا، یعنی فلعنۃ اللہ علیہم فرما دیا جاتا تو بات ہو جاتی تھی، یعنی کیونکہ اوپر سے ذکر انہی یہودیوں کا چل رہا ہے، لیکن پھر یہاں پر ضمیر کے بجائے اس میں ظاہر کو ذکر کیا گیا ہے، لفظ کو لایا گیا ہے، تو فرما رہے ہیں اس بات پر دلالت کرنے کے لیے کہ لعنت کے استحقاق کا سبب ان کا کفر ہے۔ کیوں ان پر لعنت بھیجی جا رہی ہے، کیوں ان پر پھٹکار برسائی جا رہی ہے، تو اس کا سبب، اس کا ریزن اور اس کا کارن بیان کرنے کے لیے یہاں پر علیہم کے بجائے علی الکافرین فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یعنی یہ ان کا کفر ہے جس کی وجہ سے ان پر اللہ کی لعنت برس رہی ہے۔ انہیں چاہیے تھا کہ اس نبی پر ایمان لاتے اور ان کی تصدیق کرتے، بجائے اس کے انہوں نے تکذیب کیا اور انکار کر دیا اس پیغمبر کی رسالت کا۔ الکافرین پر الف لام عہدی ہے، الف لام جنسی بنانا بھی جائز ہے، تو یہ یہود ان میں بدرجہ اولا داخل ہوں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين۔ صدق اللہ العظیم۔
وصدق رسولہ النبی الامین الکریم۔ بہت بری چیز ہے جس کے بدلے سودا چکایا انہوں نے اپنی جانوں کا، وہ یہ کہ کفر کرتے ہیں اس کتاب کے ساتھ جو اللہ نے نازل کی، حسد کے مارے کہ نازل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا فضل، یعنی وہی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں سے، سو وہ حقدار ہو گئے مسلسل ناراضگی کے، اور کافروں کے لیے ذلیل و رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اس آیت کریمہ کی تلاوت اور اس کا ترجمہ ہم نے سماعت فرمایا۔ اب آئیے اس کا مفہومی ترجمہ سماعت فرما کر اس کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ بئس ما اشتروا بہ انفسہم، کیا ہی بری چیز ہے جس کو انہوں نے بیچ دیا، جس کا سودا چکایا انہوں نے اپنے نفسوں کا، کہ ان یکفروا بما انزل اللہ، کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا، بغیاً سرکشی، بغاوت کے ذریعے، حسد کے ذریعے۔ ان ینزل اللہ، کس بات پر حسد کرتے ہوئے؟ کہ ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نازل کرتا ہے اپنا فضل یعنی وحی، علی من یشاء، جس پر چاہتا ہے، من عبادہ، اپنے بندوں میں سے، اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنا فضل نازل کرتا ہے، اپنا فضل یعنی وحی نازل کرتا ہے، جس کو چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اپنا پیغمبر بناتا ہے، جس کو چاہتا ہے نبی اور رسول منتخب فرما لیتا ہے۔ کیونکہ انہیں حسد تھا اس بات کا کہ یہود یہ چاہتے تھے کہ نبوت اور رسالت یہ بنی اسرائیل میں سے چلی آ رہی ہے، اور یہ بنی اسرائیل میں ہی اولاد اسحاق میں ہی رہنا چاہیے تھا، لیکن جب یہ نبوت اولاد اسماعیل میں منتقل ہوئی، کیونکہ یہ چاہتے تھے کہ اولاد اسحاق میں ہو، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے جو سلسلہ چرا وہاں سے بنی اسرائیل کہلائے، تو جو جتنے انبیاء آئے حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد سے آئے، ابراہیم علیہ السلام کے صاحبزادے حضرت اسحاق علیہ السلام اور ایک اسماعیل علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے جتنے بھی انبیاء گزرے ہیں اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں گزرے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے کوئی بھی نبی نہیں آئے سوائے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو انہیں اس بات کا حسد تھا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ بنی اسرائیل میں سے ہی پیغمبر ہو، نبی آخر الزماں جو ہو وہ بنی اسرائیل میں سے ہی ہو، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہو، لیکن رب ذوالجلال اپنا فضل جس پہ چاہتا ہے وہ فرماتا ہے۔ یہ بات انہیں ہضم نہیں ہوئی، وہ اس چیز کو ہضم نہیں کر سکے، تو بغاوت اور سرکشی پر اتر آئے اور حسد پر اتر آ کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو اپنی نبوت اور نبی آخر الزماں ہونے کے لیے چن لیا، ان سے حسد کر بیٹھے اور ان کی نبوت اور رسالت کا انکار کر دیا، ان پر اللہ نے جو کتاب نازل کی اس کا بھی انکار کر دیا۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں فَبَاءُوا بِغَضَبٍ عَلَى غَضَبٍ، تو وہ مسلسل ناراضگی مول لیے، ناراضگی کے حقدار ہو گئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، اور کافروں کے لیے ذلت و رسوائی والا عذاب ہے۔ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر ملاحظہ فرمائیں۔ ما بمعنی شیئن، بئس کے مضمر فاعل کی تمیز ہے، اور اشتروا بمعنی باعو ہے۔ اشترا میں خریدنا ہے، معنی اشترا یہ دونوں لفظ میں دونوں کے لیے بولا جاتا ہے، خریدنا اور بیچنا، تو یہاں پر باع کے معنی ہیں بیچنے کے معنی میں۔ کیا ہی برا ہے، انہوں نے بیچ دیا اپنے نفسوں کو اس چیز کے ذریعے کہ وہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ نے نازل فرمایا ہے، حسد کے مارے، سرکشی کے مارے۔ اشتروا بمعنی باعو اس کی صفت ہے، اور انفسہم اشتروا کا مفعول ہے۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنی آخرت کے حصوں کو بیچ دیا، یا یہ معنی ہے کہ بہت بری ہے وہ چیز جس کے ساتھ انہوں نے اپنے نفسوں کو خرید لیا اپنے گمان فاسد میں، یعنی انہوں نے اپنے نفسوں کو ریادت کو ترک کر کے
ذلت سے چھڑا لیا. یعنی ایمان لاتے تو ان پر بھی یہ سارے احکامات، یہ عبادات، جتنے بھی سارے احکامات ہیں وہ ان پر بھی لاگو ہوتے ہیں. لیکن انہوں نے ایمان نہ لا کر اپنے آپ کو، اپنے نفسوں کو ان ریاضتوں، ان عبادتوں سے بچا کر یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا اچھا سودا کیا، جبکہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں یہ بہت برا سودا کیا. انہوں نے اپنے نفسوں کو بچا کر بہت برا سودا کیا کہ اگر ایمان لاتے تو انہیں عبادتیں کرنا ہوتا اور اس کے بعد انہیں آخرت میں بھلائی نصیب ہوتی. لیکن انہوں نے یہ سمجھا کہ ہم ان عبادتوں سے تو چھٹکارا پا لیے، لیکن یہ ان کا گمان تھا. یہ سودا انہوں نے ٹھیک نہیں کیا، بہت برا سودا کیا. یہ مخصوص بالذم ہے، یعنی بغین. وہ کفر کرتے ہیں جو ہے، یہ جو ان یکفروا بما انزل اللہ بغین جو ہے یہ مخصوص بالذم ہے، یعنی یہ کفر کرتے ہیں. کیا ہے بری چیز؟ یہ ان کا کفر کرنا، اس چیز کا کفر کرنا جو اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے. بغین یکفروا کا مفعول ہے، اشتروا کا مفعول نہیں، کیونکہ درمیان میں فاصلہ ہے. بغیون کی تو یہاں پر ایک گرامر کی چیز، ایک قاعدے کی چیز بتا رہے ہیں کہ بغین جو ہے یہ یکفروا کا مفعول ہے، اشتروا کا مفعول نہیں ہے فرما رہے ہیں. تو یہ ان یکفروا جو ہے یہ مخصوص بالذم ہے. کیوں، کس وجہ سے ان کی مذمت کی جا رہی ہے؟ ان کی مذمت کیوں کی جا رہی ہے؟ کہ انہوں نے انکار کر دیا. یہ انکار کرتے ہیں اس چیز کا جو اللہ تعالیٰ نازل فرماتا ہے، اس چیز کا انکار کرتے ہیں. انکار کے سبب ان کی مذمت بیان کی جا رہی ہے. اور اب رہا یہ جو بغین ہے جو یکفروا کا مفعول ہے، اشتروا کا مفعول نہیں ہے، کیونکہ فاصلہ آ گیا ہے دونوں کے درمیان. یہ یکفروا کا مفعول ہوگا، اشتروا کا نہیں ہوگا. بغیون کی اصل بتا رہے ہیں، بغیون کی اصل طلب اور فساد ہے. بغا یبغی بغاوتن، بغین اس کے معنی فرما رہے ہیں کہ طلب اور فساد ہے. یعنی یبغی بغین اس وقت استعمال کرتے ہیں جب کوئی کسی چیز کو طلب کرے. بغل جرح اس وقت استعمال کرتے ہیں جب زخم خراب ہو جائے. ظالم پر باغی کا اطلاق کیا جاتا ہے، ظالم پر باغی کا اطلاق کیا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی فساد پھیلاتا ہے. اسی طرح امام پر خروج کرنے والے کو بھی باغی کہا جاتا ہے کیونکہ وہ بھی فساد اور ظلم کا طلبگار ہوتا ہے. حاسد پر بھی باغی کا اطلاق ہوتا ہے کیونکہ وہ محسود پر ظلم کرتا ہے اور اس کی نعمت کا زوال چاہتا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ حسد کی بنا پر کفر کرتے تھے، اس چیز کے مطالبہ کرنے کی وجہ سے کفر کرتے تھے جس کے وہ مستحق نہیں تھے، اور وہ زمین میں فساد کی خاطر کفر کرتے تھے. اب یہاں پر ان ینزل کی قرات بتا رہے ہیں صاحب تفسیر. ان ینزل کو کس طریقے سے پڑھا گیا، کئی ائمہ اکرام نے ان ینزل کو ان ینزل پڑھا ہے. تو اب آئیے اس کی تفصیل کیا ہے سمجھ فرمائیں. ان ینزل اللہ لام کی تقدیر کے ساتھ بغین کے متعلق ہے. ابن کثیر اور ابو عمر نے ینزل کو ہر جگہ تخفیف، ینزلہ کو ہر جگہ تخفیف کے ساتھ باب افعال سے پڑھا ہے، اور ہر اس لفظ کو باب افعال سے پڑھا ہے جس کا پہلا لفظ مذموم ہو، یعنی ضمہ والا. ابن کثیر نے چند مقامات کی استثناء کی ہے، اور اول سورۃ الحجر میں ہے ما ننزلہ، دوم وننزل من القرآن، سوم حتی تنزل علینا سورہ اسراء میں. تو یہ چند مقامات پھر ہیں جہاں پر تشدید کے ساتھ پڑھا ہے. ماں باقی مقامات پر جہاں پر بھی ینزل آیا ہے وہاں پر کیا ہے، ینزلہ پڑھا گیا ہے، یعنی تخفیف کے ساتھ بغیر تشدید کے پڑھا گیا ہے. اور یہ کچھ استثنائی چند مقامات ہیں جہاں پر تشدید کے ساتھ پڑھا گیا ہے. دوسرے قرہ حضرت ابو عمر نے سورہ انعام میں ان ینزل کی استثناء کی ہے.
سورۃ الحجر میں ما ننزل الملائکۃ الا بالحق کو تمام نے تشدید کے ساتھ پڑھا ہے، باقی تمام پورے قرآن میں باب تنزیل سے تشدید کے ساتھ پڑھتے ہیں، مگر حمزہ اور کسائی نے ینزل الغیث کو سورہ لقمان اور سورہ شورى میں تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے، ینزل کو ینزل، اور اسی طرح سورہ شعراء میں بھی، سورہ شورى میں۔ اس کے بعد فرما رہے ہیں من فضلہ علی من یشاء من عبادہ ان ینزل اللہ من فضلہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نازل فرماتا ہے اپنا فضل یعنی وحی جس پر چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے جس کو چن لیتا ہے نبوت اور رسالت کے لیے، ان پر اللہ تعالیٰ اپنا کلام نازل فرماتا ہے۔ یہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جسے چاہتا ہے کرم فرماتا ہے۔ علی من یشاء من عبادہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، جسے کہ یہ کفار و مشرکین نے کہا کہ یہ شہر کے بڑے بڑے لوگوں کے اوپر قرآن کیوں نہیں اترتا، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظیم، ایسا کیوں نہیں ہوتا کہ یہ قرآن شریف، یہ اللہ کا کلام، یہ وحی بڑے بڑے لوگوں پر کیوں نہیں اترتا تاکہ لوگ ان کی اتباع کر سکیں۔ تو یہ کسی کی جاگیر نہیں ہے، یہ دولت، ثروت، جاہ اور ملک اور ریاست اور حکومت کے لیے نہیں اترتا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے، جس کو چنتا ہے، اس پر اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرماتا ہے اور ان کو نبوت اور رسالت سے سرفراز فرماتا ہے اور ان پر وحی کا نزول فرماتا ہے۔ یہ ہم اور آپ کے کہنے سے کوئی نبی نہیں بنتا یا کسی پر وحی نازل نہیں ہوتی، یہ انتخاب الہی ہوتا ہے، یہ کسی کی چاہت یا کسی کا اختیار نہیں ہے اس میں۔ اسی طریقے سے اب یہود کو بھی یہاں پر حسد ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ ان کو نبی آخر الزمان بنا کر بھیجا ہے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے، جبکہ اب تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے ہیں، بنی اسرائیل میں سے ہیں، تو نبی آخر الزمان بھی انہی میں سے آنا چاہیے تھا، ان کا یہ منشا تھا، ان کی یہ چاہت تھی، لیکن تمہاری چاہت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو پیغمبر اور رسول نہیں بناتا، وہ جس کو چاہتا ہے پیغمبر اور رسول بناتا ہے، وہ جس پر چاہتا ہے وحی نازل فرماتا ہے۔ تو رب ذوالجلال نے ہمارے اور آپ کے آقا و مولا تاجدار کائنات فخر موجودات سید الانبیاء والمرسلین علیہم الصلاۃ والتسلیم سیدنا محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزمان، سید ولد آدم بنا کر اور سید الاولین والآخرین بنا کر رب ذوالجلال نے آپ کو نبی آخر الزمان بنا کر، خاتم الانبیاء بنا کر، رحمت للعالمین بنا کر، رؤوف الرحیم بنا کر، طٰہٰ و یاسین بنا کر، مزمل و مدثر بنا کر رب ذوالجلال نے مبعوث فرمایا اور آپ پر وحی نازل فرمائی۔ تو رب ذوالجلال فرما رہے ہیں ان ینزل اللہ من فضلہ علی من یشاء من عبادہ، سبحان اللہ، کہ رب ذوالجلال نازل فرماتا ہے اپنا فضل، اپنی وحی اپنے بندوں میں سے جن پر چاہتا ہے، جن کو چاہتا ہے ان پر وحی کو نزول فرماتا ہے۔ تو یہ یہود یا نصارہ یا کفار و مشرکین کی چاہت کے مطابق وحی کا نزول نہیں ہوگا، رب ذوالجلال کے منشے کے مطابق وحی کا نزول ہوگا۔ تو فرما رہے ہیں یہ قرآن کا نزول اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، جس پر چاہتا ہے کرم فرماتا ہے۔ علی من یشاء من عبادہ سے مراد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی۔ فباءوا بغضب علی غضب، اس کی تفسیر فرما رہے ہیں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کا انکار کرنے کے سبب اللہ کے غضب کے مستحق ہو گئے۔ فباءوا بغضب علی غضب، تو ان پر غضب ہوا، وہ مستحق ہوئے غضب کے، غضب پر غضب، یعنی دو بالا غضب کے حقدار ہوئے، وہ ڈبل دو گنا غضب، اللہ کی ناراضگی ان پر اتری۔ اب دو کیا وجوہات ہیں اس میں صاحب تفسیر بتائیں گے، مختلف تفاسیر وہاں پر ذکر کر رہے ہیں، آئیے اس کو بھی سماعت فرمائیں۔
وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کے انکار کرنے کے سبب اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار، دوسرا قرآن مجید کا انکار، جس کی وجہ سے یہ دوہرے ناراضگی اللہ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ پہلے بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور انجیل کا انکار کر کے کفر کے مستحق ہوئے تھے، یعنی اس سے قبل بھی عیسیٰ علیہ السلام کا بھی انکار کیے تھے، انجیل کا بھی انکار کیے تھے، تو دو چیزوں کا انکار کیے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دو گنا ناراضگی اور غضب کے مستحق ہوئے۔ اسی طرح تورات پر عمل ترک کر کے، بچڑے کی عبادت کر کے، تورات پر عمل کرنے کو ترک کر دیا تھا انہوں نے، یہ ایک ان کا گناہ تھا، دوسرا بچڑے کی عبادت کیا تھا، یہ دو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی ناراضگی کا سبب بنے۔ حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہہ کر اور ہفتے کے دن احکام کی نافرمانی کر کے غضب کے مستحق ہو چکے تھے، یعنی اور دو غلطیاں انہوں نے جو کی تھی، عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا، وقالت اليہود عزیر ابن اللہ وقالت النصارى المسیح ابن اللہ، کہ یہود نے حضرت عزیر علیہ السلام کو ابن اللہ کہا اور نصارہ نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو ابن اللہ کہا۔ تو انہوں نے ایک حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، نعوذ باللہ من ذالک، اور اسی طریقے سے ہفتے کے دن اللہ کے احکام کی نافرمانی کی، تو یہ دو نافرمانی کی وجہ سے اللہ کی غضب کے مستحق اور حقدار ہوئے، دوہرے غضب کے، ڈبل ناراضگی کے مستحق ہوئے۔ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، تو کافروں کے لیے ذلت آمیز رسوا کن عذاب ہے، یعنی کافروں کے لیے ایسا عذاب ہوگا جو ان کی ذلت و رسوائی کا باعث ہوگا، جبکہ مومنین میں سے جن گنہگاروں کو عذاب ہوگا وہ ان کے گناہوں سے پاکیزگی کا باعث ہوگا۔ تو یہاں پر گناہ کے نافرمانی اور گناہ پر جو عذاب دیا جاتا ہے اس میں ذرا سا فرق بتایا جا رہا ہے، کفار و مشرکین اور یہود و نصارہ اور مسلمانوں کے عذاب میں فرق بتایا جا رہا ہے۔ صاحب تفسیر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرمایا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ مُّهِينٌ، کافروں کے لیے جو عذاب ہوگا وہ اہانت آمیز، ذلت آمیز ہوگا، رسوا کن ہوگا، ذلت اور رسوا کر دینے والا عذاب ہوگا۔ اور مومنین میں سے جو گنہگار ہوگے، جو نافرمان ہوگے، ان کو بھی عذاب ہوگا، ان کو بھی عذاب ہوگا، لیکن ان کا جو عذاب ہوگا وہ عذاب ذلت و رسوائی والا نہیں ہوگا، بلکہ ان کے گناہوں کو دھونے والا عذاب ہوگا، ان کو گناہوں سے پاک کرنے والا عذاب ہوگا، ان کو گناہوں سے ان کے گناہ میٹنے والا عذاب ہوگا۔ تو کفار و مشرکین کے عذاب میں ذلت اور رسوائی ہے، اور مومنین کے گناہوں میں تطہیر اور پاکیزگی ہے۔ یہ آیت کی تفسیر یہاں پر مکمل ہوئی۔ آگے سماعت فرمائیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا نُؤْمِنُ بِمَا أُنزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ قُلْ فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ۔ صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الامین الکریم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین۔ اور جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لے آؤ اس پر جسے اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف اس پر ایمان لائے جو نازل کی گئی ہم پر، اور کفر کرتے ہیں اس کے علاوہ دوسری کتابوں کے ساتھ، حالانکہ وہ بھی حق ہے، تصدیق کرتا ہے اس کتاب کی جو ان کے پاس ہے۔ آپ فرمائیے پھر تم کیوں قتل کرتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو اس سے پہلے، اگر تم اپنی کتاب پر ہی ایمان رکھتے تھے۔ آئیے اس آیت کریمہ کی تلاوت کے بعد اس کا ترجمہ سماعت فرمایا ہم نے، اب اس کا مفہومی ترجمہ سماعت فرما کر اس کی تفسیر سماعت فرمائیے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ،
اور جب یہ یہود، کیونکہ اب یہ یہود کا ذکر چل رہا ہے پیچھے سے تسلسل کے ساتھ، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا، جب ان سے کہا جاتا یہود سے آمنوا، ایمان لاؤ، یعنی نبی آخر الزماں پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور جو ان پر کتاب نازل کی گئی قرآن مجید پر ایمان لاؤ، بما انزل اللہ، جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ہے اس پر ایمان لاؤ، قالوا نؤمن بما انزل علینا، تو وہ کہتے نؤمن، ہم ایمان لاتے ہیں، ہم ایمان رکھتے ہیں، بما انزل علینا، اسی پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، یعنی تورات پر، ہم تورات پر ہی ایمان رکھتے ہیں ہم، وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَ، اور وہ انکار کر دیتے ہیں اس کے علاوہ چیزوں کا، یعنی ہم صرف تورات پر ایمان لاتے ہیں، اس کے علاوہ قرآن مجید یا انجیل وغیرہ پر ہم ایمان نہیں لاتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں۔ وَهُوَ الْحَقُّ مُصَدِّقًا لِمَا مَعَهُمْ، وہ جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے نا قرآن مجید، الحق وہ حق ہے، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے، لما معہم، جو کچھ ان کے پاس ہے یعنی تورات کی، اس کے باوجود وہ اس پر ایمان نہیں لاتے، خود تورات کی تصدیق کرنے والا وہ کلام ہے۔ قل فلم تقتلون انبیاء اللہ، تو پھر آپ ان سے فرما دیجئے، فلم تقتلون انبیاء اللہ من قبل ان کنتم مؤمنین، تو پھر تم کیوں قتل کرتے تھے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو اس سے پہلے، ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی سچے ایمان والے ہو، جیسے کہ تم اپنے دعوے کے مطابق ہم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تو تم تورات پر ایمان رکھتے ہیں، تورات کے مطابق تم اپنے آپ کو ایمان کہتے ہو، تورات پر ایمان لاتے ہیں، تو پھر گزشتہ پچھلے انبیاء کو تم نے قتل کیوں کیا؟ کیا تورات میں تمہیں اس کی اجازت ملی تھی انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کرنے کی؟ نعوذ باللہ من ذالک، کیا تمہیں اس میں اجازت ملی تھی کہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو شہید کر دیا جائے؟ پھر تم کس ایمان کی بات کر رہے ہو، کس ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو؟ تو رب ذوالجلال پھر ان کی جو حرکتیں ہیں، ان کی جو غلطیاں ہیں، اس کو شمار کرتے ہوئے فرما رہا ہے کہ جب ان سے کہا جائے کہ اس چیز پر ایمان لاؤ جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ہم تو صرف ہم پر جو کتاب نازل ہوئی اس پر ایمان لاتے ہیں اور اس کے علاوہ دوسری کتابوں کا انکار کرتے ہیں، جبکہ حالانکہ وہ کتاب یعنی قرآن مجید ان کے پاس کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے۔ تو ان کا ایمان اگر واقعی یہ کہہ رہے ہیں کہ قالوا نؤمن بما انزل علینا، ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کیا گیا، تو تورات میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے منع کیا تھا، کسی کا قتل کرنے سے۔ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل کرنا تو بہت بڑا جرم، بہت بڑا گناہ ہے۔ ایمان رکھتے تھے تو پھر رب ذوالجلال فرمائے فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ من قبل، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو پھر انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو پہلے قتل کیوں کرتے تھے؟ تم نے قتل کیوں کیا؟ ان کنتم مؤمنین، اگر تم واقعی مومن ہو، اگر تم دعوی ایمان میں سچے ہو، تو پھر کیوں قتل کیا تم نے انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ اب آئیے اس آیت کریمہ کی تفسیر سماعت فرمائیں گے۔ بما انزل اللہ سے مراد قرآن مجید اور تمام کتب الہیہ ہیں، یعنی وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، جب ان سے کہا جاتا کہ ایمان لاؤ اس چیزوں پر جو اللہ نے نازل کیا ہے، تو یہاں پر قرآن مجید اور آسمانی جتنی کتابیں وہ ساری کتابیں ہیں، ان سب پر ایمان لانے کا حکم اللہ تعالیٰ جب ان سے کہا جاتا تو وہ کہتے اب جواب میں، ابھی اس کی تفسیر فرمائے بما انزل اللہ سے مراد قرآن مجید اور تمام کتب الہیہ ہیں۔ وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، قالو کی ضمیر سے حال ہے، وہ کہنے لگے اس حال میں کہ وَيَكْفُرُونَ، وہ کفر کرتے ہیں، بما وراء، اس کے علاوہ جو کچھ ہے۔ الوراء اصل میں مصدر ہے جو ظرف کے طور پر استعمال ہوا ہے اور فاعل کی طرف مضاف کیا گیا ہے، فاعل کی طرف مضاف کیا گیا ہو تو مراد وہ چیز ہوتی ہے جو پیچھے ہو، اور مفعول کی طرف مضاف ہو تو وہ چیز مراد ہوتی ہے جو سامنے ہو۔ فاعل کی طرف اگر مضاف ہو تو جو چیز پیچھے ہو وہ مراد ہوتی ہے، اور اگر مفعول کی طرف مضاف ہو تو جو چیز سامنے ہو وہ مراد ہوتی ہے۔ ورا کا استعمال بتا رہے ہیں، اسی لیے ورا کو اضداد میں شامل کیا گیا ہے، یعنی ضد والے حروف،
اضداد میں شمار کیا گیا ہے۔ کبھی سوا کے معنی میں بھی سوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فمن ابتغى وراء ذلك، یعنی سوا ذلك، جو اس کے علاوہ، جو اس کے سوا طلب کریں۔ یہ ورا سوا کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ ضمیر کا مرجع ما وراءہ، بما وراءہ جو ہے اس میں فرمایا ضمیر کا مرجع ما وراءہ ہے، یعنی قرآن اور انجیل حق ہیں، وَهُوَ الْحَقُّ، وہ یعنی قرآن مجید اور انجیل۔ اس میں ان کے کلام کا رد ہے کہ جب انہوں نے اس کتاب کا انکار کیا جو تورات کے موافق ہے تو یقیناً انہوں نے تورات کا بھی انکار کیا ہے۔ یہ ان کا رد ہے اس کلام میں کہ جب کہ وہ کتاب حق ہے اور ان کے پاس جو کتاب اس کی تصدیق کرنے والی ہے، تو گویا کہ وہ یہ کتاب کا انکار کر رہے ہیں جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے۔ جب اس کتاب کا انکار کر رہے ہیں جو تورات کی تصدیق کرنے والی ہے تو گویا کہ تورات کا بھی انکار کر دیا انہوں نے۔ تورات کی تصدیق کرنے والی کتاب کا انکار کرنا یہ تورات کے انکار کرنے کو بھی لازم آ رہا ہے۔ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، فلیما کی تفسیر فرما رہے ہیں، اصل میں لیما تھا، خبریہ اور استفہامیہ میں فرق کرنے کے لیے الف کو حذف کیا گیا ہے۔ جیسے عربوں کے کلام میں فیما، بیما اور عما آیا ہے۔ تقتلون بمعنی قتلتم ہے، یہ فعل مضارع ہے لیکن ماضی کے معنی میں ہے۔ اگرچہ انبیاء اکرام علیہ الصلوۃ والسلام کا قتل ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا تھا، یہ قتل کرتے ہی نہیں، ان کے آباء و اجداد میں پچھلے گزشتہ زمانوں میں قتل کر دیے تھے ماضی میں، اور انہوں نے نہیں کیا تھا، ان کے آباء و اجداد نے قتل کیا تھا۔ تو پھر یہاں پر فعل مضارع کا صیغہ کیوں استعمال کیا گیا ہے، اس سے ماقبل کے دروس میں ہم نے بتا دیا ہے۔ اب یہاں پر ایک اور طریقے سے یہاں پر صاحب تفسیر جواب دے رہے ہیں کہ یہاں پر فعل مضارع کا صیغہ کیوں لایا گیا ہے، تو فرما رہے ہیں اس کی دو وجوہ بیان کر رہے ہیں۔ ان کے آباء و اجداد سے سرزد ہوا تھا قتل، مگر یہ بھی اپنے آباء و اجداد کے افعال پر راضی اور خوش تھے، اس لیے ان سے خطاب کیا گیا، کیونکہ ان کے آباء و اجداد جو حرکتیں کیے تھے، انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیے تھے، وہ اس سے راضی تھے، خوش تھے، تو اس لیے ان کو بھی اس میں شامل کر لیا گیا، اس لیے قتل کی نسبت ان کی طرف کر دی گئی ہے۔ اور دوسرا، یہ خود بھی اس گھناؤنی سازش میں ملوث تھے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنا چاہتے تھے۔ انبیاء اللہ من قبل، اصل میں من قبل ہذا تھا، تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنا چاہتے تھے، قتل کرنا چاہتے تھے۔ گزشتہ کل کے درس میں ہم نے یہ ذکر کر دیا ہے کہ کئی دفعہ انہوں نے یہ سازشیں کی اور سازشوں میں ملوث ہوئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اعوذ باللہ شہید کرنا چاہا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے واللہ یعصمک من الناس، اللہ تعالیٰ لوگوں سے آپ کی حفاظت فرمائے گا، لوگوں کے شر سے، لوگوں کے فتنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کی حفاظت فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، اس لیے یہ لوگ کچھ نہیں کر سکے، ورنہ یہ لوگ بہت کچھ سازشیں کی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شہید کرنے کی۔ ان کنتم مؤمنین کی تفسیر فرما رہے ہیں، اگر تم تورات پر ایمان رکھتے ہو تو تورات یہ حکم دیتی ہے ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم لتؤمنن به ولتنصرنہ، سبحان اللہ، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو پھر یہ کتاب کی تصدیق کرو، اللہ کے کلام کی، اس نبی پر ایمان لاؤ۔ اگر تم سچے ایمان میں اپنے سچے ہو، اپنا دعویٰ ایمانی میں اگر تم سچے ہو تو پھر تورات خود یہ حکم دیتی ہے، کیا حکم دیتی ہے تورات؟ ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، پھر تمہارے پاس ایک رسول، ایک عظیم الشان رسول آئیں گے، مصدق لما معکم، جو تمہارے پاس ہے اس کی تصدیق کرنے والے رسول آئیں گے، لتؤمنن به، تو ضرور بالضرور تم ان پر ایمان لانا، ولتنصرنہ، اور ضرور بالضرور تم ان کی مدد بھی کرنا، یہ تورات کا حکم ہے۔ پھر آئے تمہارے پاس کوئی رسول جو تصدیق کرتا ہو اس کتاب کی جو تمہارے پاس ہو، تو تم ضرور
ان پر ایمان لانا اور ان کی ضرور مدد کرنا۔ وہ تورات تو تمہیں ان کی تکذیب سے منع کرتی ہے اور تم تورات پر ایمان کا دعویٰ کر رہے ہو۔ تورات تو تمہیں اس نبی پر ایمان لانے کا حکم دے رہی ہے، اس نبی کی مدد کرنے کا حکم دے رہی ہے، اور تم ہیں کہ اس نبی کا انکار کر رہے ہو اور اس نبی کی تکذیب کر رہے ہو اور اس نبی کو نعوذ باللہ قتل کرنے کی سازشیں کر رہے ہو۔ وہ تورات تو تمہیں ان کی تکذیب سے منع کرتی ہے، روکتی ہے، ان پر ایمان لانے کی بات کر رہی ہے، چہ جائے کہ تم ان کو قتل کرتے ہو۔ شرط کی جزا محذوف ہے جس پر ما قبل کلام دلالت کر رہی ہے۔ تو یہاں پر شرط کی جزا محذوف ہے فرما رہے ہیں صاحب تفسیر، ان کنتم مؤمنین میں جو ہے اس کی جزا محذوف ہے جس پر ما قبل کلام دلالت کر رہی ہے، یعنی اگر تم واقعی ان میں سچے ہو ان کی اپنے تورات پر ایمان لانے میں، کیونکہ انہوں نے کہا کہ نؤمن بما انزل علینا، کہ ہم ایمان رکھتے ہیں اس چیز پر جو ہم پر نازل کیا گیا ہے، تو پھر اگر تم اسی دعوے میں اگر سچے ہو تو تورات تو تمہیں بعد میں آنے والے رسول جو تمہاری کتاب کی تصدیق کرنے والے ہو اس رسول پر تمہیں ایمان لانے کا حکم دیا جا رہا ہے، اس نبی کی مدد کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، تو تم پھر اس دعوے ایمانی میں سچے ہو، اگر سچے ہو تو پھر تم ان پر ایمان لاؤ، ان کی تصدیق کرو۔ یہ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر اور کلام مجید پر ایمان لانے کی ان کو دعوت دے رہا ہے، لیکن وہ پھر بھی انکار کرتے جا رہے ہیں۔ تو ان کا یہ رویہ اور ان کی یہ حرکتیں تسلسل کے ساتھ جاری ہے اور آگے بھی انہی کا بیان ہے اور انہی کے کام ہیں جو یہ کرتے رہے مسلسل، اور مسلمانوں کو مختلف باتوں سے ایذا اور تکلیف دیتے رہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے، جبکہ گزشتہ پیغمبروں نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی نے ترغیب دلائی تھی کہ ایک نبی آخر الزماں آنے والے ہیں، ان کے یہ صفات ہے، ان کے یہ اوصاف ہے، ان کی ولادت یہاں پر ہوگی، ان کی ہجرت یہاں پر ہوگی، الغرض یہ سارے صفات سارے اوصاف بیان کر دیے گئے تھے، اور یہ کہا گیا تھا کہ یہ نبی آخر الزماں ہوں گے، ان پر ایمان لاؤ تو تم دنیا اور آخرت میں بھلائی پاؤ گے۔ لیکن جب پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو انہوں نے جب صفات وغیرہ سب دیکھا، اچھی طریقے سے جان گئے، پہچان گئے کہ یہی نبی ہے، لیکن انہوں نے صرف حسد اور عناد اور عداوت اور دشمنی کی وجہ سے آپ پر ایمان لانے سے روکے رہے، آپ کی رسالت اور آپ کی کتاب کی تصدیق کرنے سے روکے رہے۔ الامان والحفیظ، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تبارک و تعالیٰ ہمیں دین و دنیا کی سعادت نصیب فرمائے، دین و متین کو صحیح طور پر سمجھ کر پڑھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اے بار الہ، جس طریقے سے یہودیوں نے سازشیں کی اور ہمارے پیغمبر دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی اوپر نازل کردہ کتاب پر ایمان نہیں لائے، اے بار الہ ہمیں سارے آسمانی کتابوں پر ایمان لانے اور بالخصوص کلام مجید اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ پر عمل کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی وسلم علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، الحمد للہ رب العالمین، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔